फतूर इश्क किस्त नंबर 16। आरेश इस वक्त ब्लैक वेस्ट कोट और वाइट पैंट में मलबूस जिम में वर्कआउट कर रहा था। उसे जब भी गुस्सा आता तो वो जिम आकर वर्कआउट करके निकलता था। सामने ही नीना भी बैठी इस हार्ड और डैशिंग बंदे का हाथ से निकल जाने पर बहारे को गालियां और बद्दुआओं से नवाज रही थी। आरेश, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे भाई और डैड ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि वो तुम्हारी वाइफ है और किसी ने तुम्हारे प्राइवेट मूवमेंट की रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दी है। इस बात पर आरेश को कुछ जवाब नहीं देता देख नीना और झुंझला गई। तुम्हें अंदाजा भी है आरेश? तुम यहाँ आराम से वर्कआउट कर रहे हो और हमारे फैंस जो हमें फॉलो करते हैं और तुम्हारी गर्ल फैंस जो तुम्हें अपना शौहर मानते हैं, इन सब का दिल टूट गया होगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुमने मुझे कभी भी किस किया? हक तक नहीं किया। और उस बेशरम लड़की को कितने बेताबी से किस कर रहे थे तुम? वो उसके कसरती बाजू पर मुक्का मारते बोली, लेकिन वो कोई तासुर नहीं देता। हनूज अपने काम में मगन था। तुम वादा करो मुझसे, तुम जल्द अज जल्द इसे डिवोर्स दे दोगे। कितने महीनों तक चलेगा ये ड्रामा? आरेश, बोलो, कुछ वादा करो। नीना अभी तक इसे झंझोड़ने ही वाली थी कि वहां रानिया आ गई। ऋषि बेटा, हमें आपसे बात करनी है। अपनी चची की आमद पर आरेश मुतवज्जा होता अब पास पड़े तौलिए से पसीना साफ करता उन तक आया था। अकेले बात करनी है, रानिया ने नीना की जानिब देखते कहा था, जिस पर नीना गुस्से से पांव पटकती वहां से चली गई और जाते जाते आरेश को कॉल करने का इशारा कर गई। बोलिए चची, मैं सुन रहा हूँ। वो इन्हें पास बेंच पर बिठाता खुद उनके बगल में बैठ गया। देखो ऋषि बेटा, तुम मुझे अपनी माँ की तरह मानते हो? रानिया के सवाल पर वो इनका हाथ थाम चुका था। कैसी बातें कर रही हैं चची? भला मोम और आपके बीच हम सब ने कभी फर्क किया? वो इनकी गोद में सर रखता उनका हाथ आंखों से लगा गया था, जिस पर रानिया मुस्कुराई थी। जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ऋषि, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। हालात चाहे जो भी हो बेटा, अब वो बच्ची आपकी बीवी है और वो आपकी बीवी इसलिए बनी क्योंकि इसमें अल्लाह की रजामंदी है, वरना कोई किसी का नहीं होता। बाहरी का जिक्र आते इसका मूड फिर से खराब हुआ और इसने इनका हाथ छोड़ दिया। ऋषि, मैं जानती हूँ अभी तुम बहुत डिस्टर्ब हो और ये सब कुछ हजम नहीं कर पा रहे, लेकिन बेटा ये सब वक्त है। आज तुम्हें जो अच्छा नहीं लगे शायद कल अच्छा लगने लगे। वो इसके बालों में हाथ फेरते मोहब्बत से बोली। पर चची, मैं नीना से मोहब्बत करता हूँ, अब से नहीं, यूनिवर्सिटी के ज़माने से, और वो भी मुझे टूट कर प्यार करती है। लेकिन ये लड़की हमारे बीच आ गई। वो गुस्से से दांत पीसते बोला था। एक बात याद रखो ऋषि, अगर तुम्हारी मोहब्बत में वाकई ताकत और तलब है तो अल्लाह कभी इसे तुमसे दूर नहीं करते। हो सकता है कि जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई शायद उसकी मोहब्बत में ज्यादा ताकत हो। रानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर आरेश बदमजा हुआ और उठकर खड़ा हो गया। ये आप क्या बात कर रही हैं चची? मैं और नीना एक दूसरे से 5 सालों से प्यार करते आए हैं, जहाँ हमारे साथ साथ हमारी फैमिलीज भी रजामंद हैं और हमारे फैंस भी हमारे रिश्ते के खिलाफ नहीं है। और वो लड़की जो धोखे से मेरी जिंदगी में आई, आपकी मोहब्बत में आपको उसकी मोहब्बत में आपको ताकत और शिद्दत नजर आती है? वेरी वेरी फनी। आरेश ने अजीब एक्सप्रेशंस बनाए थे। हाँ, तुम दोनों के रिश्ते के लिए तुम्हारे फैंस, फैमिली और शायद पूरी दुनिया रजामंद हो, लेकिन उस लड़की की मोहब्बत से उस पूरी दुनिया को बनाने वाला रजामंद है। और पूरी दुनिया चाहे जो भी सोचे, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। सोचो उसकी मोहब्बत कितनी बेलौस और गहरी होगी। उसने अल्लाह को मना लिया, रानिया फखर से बोली। इस बात पर आरेश एक पल के लिए चुप हुआ, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आई नो चची, आप इतनी भोली और मासूम है कि आपको सांप भी अपना लगता है, और कल को कोई सांप आकर चचा को डस भी जाए तो आप यही कहेंगी कि इसमें अल्लाह की मर्जी है। मैं भी अल्लाह को मानता हूँ और ये लड़की उनकी तरफ से मेरे लिए सिर्फ एक आजमाइश है। जब मैं इस आजमाइश से गुजर जाऊंगा फिर उनकी रजामंदी से मैं और नीना शादी कर लेंगे। वो अपनी राय उनके सामने रखते बोला, ठीक है आरेश, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ तुम आपा की बातों में मत आओ। तुम उस लड़की के साथ कुछ महीने गुजारो बिना अपनी माँ की बातों के। फिर मेरे कहने के मुताबिक अगर उस लड़की की मोहब्बत में वाकई शिद्दत है तो वो तुम्हें अपनी जानिब खुद माइल कर लेगी, और अगर वो नहीं कर पाई तो तुम्हारे मुताबिक वो सिर्फ एक आजमाइश है, और ये बात मैं तब मान लूंगी। रानिया ने चैलेंज रानिया ने चैलेंज देते हुए कहा। आरेश को अब मजा आया। ये बात है चची, तो मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इस बार मैं मोम की नहीं सुनूंगा और आप हारने के लिए तैयार हो जाएं। इसने अपना हाथ की मुट्ठी बनाकर रानिया की जानिब बढ़ाई, जिस पर रानिया ने अपनी मुट्ठी उसकी मुट्ठी से टकरा दी। चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन मैं नहीं, तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। एक तो तुम्हारी वो बीवी इतनी हसीन है, ऊपर से मासूम भी लगती है। देखती हूँ कब तक उससे बचते रहते हो। वो शरारत से उसके काल खींचते बोली थी, जिस पर आरेश उन्हें घूरने लगा। मैं इसे तुम्हारे बेडरूम में छोड़ कर आई हूँ, ये ना हो कि इसका वो रूप देखकर तुम बहक कर कुछ गलत कर बैठो।
رشتے ہمیشہ محبت سے آگے بڑھنے چاہیے، کسی نازک لمحے کے زیر اثر نہیں۔ رانیہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور آریش صرف یہ سوچ کر ہی کہ وہ اس کے بیڈ روم میں ہے تیش سے بھر گیا اور وہ اپنے روم کی جانب بڑھنے لگا۔ ارسم کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پھر سے اپنے غصے میں غلط کر چکا ہے۔ وہ لڑکی بس مہنور کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس کے گلے میں اپنی محبت کی آخری نشانی دیکھ کر وہ خود کو کنٹرول نہیں کر پایا اور اس کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کر کے گھر آ گیا۔ لیکن گھر آتے ہی پھر سے اسے مہنور کی ٹینشن ہونے لگی۔ یہ بات تو سچ تھی کہ اس لڑکی نے واقعی اتنی یہ بات تو سچ تھی کہ اس لڑکی میں واقعی اتنی انفلوئنس رکھتی تھی کہ وہ مہنور کو آسانی سے ڈھونڈ سکتی تھی۔ آج اسی کی وجہ سے انہیں کاذب کے بارے میں پتا چلا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، پر اب وہ خود اسے سنا کر آیا تھا کہ وہ اس کے راستے میں نہ آئے۔ مسلسل ان سوچوں میں وہ خود ہی کھو رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس لڑکی کو ذلیل کرنے کی؟ اب وہ کس منہ سے اس کے پاس جائے؟ کیا اچھا لگے گا؟ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنے دماغ کے کیے گئے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ وہ لڑکی ڈھیٹ ہے، اتنی جلدی ہار نہیں مانے گی۔ اگر وہ واپس آئی تو اس بار میں اسے کچھ بنا کہے اس کی باتیں مان لوں گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ اور اگر وہ نہیں آئی تو؟ دماغ نے پھر سے سوال کیا جس پر وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ جو بھی ہو، میں نہیں جاؤں گا، اسے خود ہی آنا ہے میرے پاس۔ وہ خود سے عہد کر چکا تھا، لیکن پھر دل میں ڈر سا ابھرا تھا۔ اس کی زندگی میں جس عورت سے بھی اس نے محبت کی تھی وہ اس سے دور جا چکی تھی، پہلے اس کی ماں، پھر مینو اور اب مہنور۔ نہیں نہیں، وہ ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتا دل اور انا کو مارتے ایک فیصلہ کر چکا تھا کہ کل وہ خود اس کے پاس جائے گا اور اس سے معافی بھی مانگے گا، اور جب تک وہ اسے معاف نہیں کرے گی تب تک اس کو منائے گا، کیونکہ وہ لڑکی اس کے پاس واحد راستہ تھی مہنور تک پہنچنے کا، اور مہنور کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس لاکٹ کو ہاتھوں میں تھامے بولا، مجھے معاف کر دو مینو، لیکن مہنور تک پہنچنے کے لیے مجھے پھر سے اس لڑکی کے قریب جانا پڑے گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس لاکٹ کو اپنے سینے میں بھینچتا پھر سے گویا ہوا، ایک بار مجھے مہنور مل جانے دو، پھر دیکھو میں تمہیں بدلہ کیسا لوں گا۔ میں ارسم شمشیر رانا یاسمین علی سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے قاتل کو ایسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا کہ میرے ہاتھوں سے موت سے زیادہ بہتر اسے جہنم لگے گا۔ وہ اپنے آپ سے صاف کرتے ہوئے اس لاکٹ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر چکا تھا۔ موم، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ لڑکی کچھ ایسا کرے گی۔ میں نے اس روز اس لڑکی کو پارٹی میں دیکھا ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ نسا ناز نے دھیمی لیکن پر یقین آواز میں کہا۔ اس کی ماں اس کے بغل میں بیٹھی تھی، خیالوں میں ڈوبی۔ ہانیہ کے بارے میں سوچ سوچ کر ان کا دماغ بوجھل ہو چکا تھا۔ ابھی انہیں شازم دورانی سے آریش کے اچانک نکاح کی خبر ملی، اور تب سے ان کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ معصوم چہرہ اور اتنی بڑی سچائی، کیا واقعی دو سیدھی سادی لگنے والی لڑکیاں اتنی حد تک گر سکتی ہیں؟ پتہ نہیں، اللہ جانے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ سارا نے گہری سانس لیتے کہا، ہاتھ نسا ناز کے بالوں میں دھیرے دھیرے تیل لگاتے ہوئے چل رہا تھا۔ مجھے تو ہانیہ بھابھی کی فکر ہو رہی ہے، وہ تو اپنی پسند کی چیزیں تک کسی کو دینا پسند نہیں کرتی، اور اب؟ وہ ہلکی سی تھمی تھی، پھر دھیرے سے بولی، اب تو کسی نے زبردستی ان کے چھوٹے شہزادے پر ڈاکہ ڈال دیا ہے، پتہ نہیں وہ لڑکی اس کا کیا حشر کرے گی۔ ان دونوں کی باتیں کمرے میں گونج رہی تھی اور انہیں خاموشی سے سن رہا تھا نہال۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اپنے بریسلیٹ پر ٹکی، اور اگلے ہی پل اس کے کانوں میں ایک میٹھی سی آواز گونجی، تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، یہ رکھ لو میری میموری سمجھ کر، اللہ کرے تمہیں تم سے محبت کرنے والی مل جائے۔ اچانک نہال کی ہیزل گرین آنکھوں میں نمی آئی تھی، اس کا دل بھر آیا۔ اس کی اینجل آپی، ان پر اتنا بڑا الزام؟ نہیں، اس نے دل ہی دل میں کہا، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ صرف یقین نہیں تھا، یہ اس کا ایمان تھا۔ انہیں میری ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بے چینی اس کے قدم تیز کر رہی تھی۔ موبائل اٹھاتے اس نے فوراً سے ارزل کو میسج کیا اور رپلائی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، تبھی ٹنگ نوٹیفیکیشن کی آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھایا، میسج دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ فائنلی اس نے فوراً سے ارزل کو اوکے کا رپلائی کیا اور بنا ایک پل بھی ضائع کیا جیکٹ اٹھائی، بائک کی چابیاں پکڑی اور تیز قدم سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں اس وقت ارزل کے فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ تم اصلی گناہگار کو پکڑ سکتے ہو؟ ارزل نے تیکھی نگاہوں سے نہال کو دیکھتے پوچھا۔ نہال نے ہلکا سا سر ہلایا، جی بھائی، لیکن وہ ویڈیو تو میں ڈیلیٹ کروا چکا ہوں۔ پھر تم کیسے پتہ لگاؤ گے؟ ارزل کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا، لیکن اس میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نہال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے فوراً سے ایک پیپر اٹھایا، کچھ لکھا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارزل کی آنکھوں میں تجسس گہرا ہوا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہے بتاؤ، میں سب ارینج کر دوں گا۔ تمہیں جو چاہیے بتاؤ، میں سب ارینج کر دوں گا، اس نے سیدھا سا جواب دیا، اور نہال نے صرف سر ہلایا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ صرف وقت چل رہا تھا۔ تقریباً 30 منٹ کے بعد نہال نے پھر سے ارزل کو متوجہ کیا۔ بابا بھائی مم۔ ارزل ایک جھٹکے سے اس کے پاس آیا۔ کیا مطلب مل گیا؟ تم نے کیا کیا؟ نہال نے بنا کچھ کہے پھر سے پیپر اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ ارزل نے پیپر لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ڈیلیٹ کیا ہوا ہے۔ آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے، لیکن پروسیس نہیں۔ ہر اپلوڈ سسٹم سے گزرتا ہے، اور سسٹم ہر ریکویسٹ کا ریکارڈ رکھتا ہے، جیسے ٹائم، سیشن اور میتھڈ۔ میں نے را لاگز چیک کیے ہیں، اور وہاں سے پتہ چلا ہے کہ یہ اپلوڈ نارمل نہیں تھا۔ یہ کسی ڈیوائس یا ایپ سے نہیں، بلکہ ایک اسکرپٹ کے تھرو انجیکٹ کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ڈیوائس اور سرور کو کمپیئر کیا۔ اگر اپلوڈ مس ہیزن کے فون سے ہوتا تو اس کے ڈیوائس پر اس کا ٹریس ہوتا ہے، جیسے ایکٹیویٹی، ڈیٹا یوز، سیشن، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب سسٹم کہہ رہا ہے کہ اپلوڈ ہوا ہے، لیکن ڈیوائس کہہ رہا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ارزل نے پیپر سے نظر اٹھا کر نہال کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ سمجھا نہیں تھا۔ نہال ہلکا سا مسکرایا، پھر دوبارہ لکھنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے بھائی کہ یہاں ایک ہی نمبر ہے، لیکن دو الگ لوگ، اور یہ صرف ایک ہی کیس میں ہوتا ہے، جب کسی کا نمبر کلون کر کے سسٹم کو اس کے نام سے یا اس کی آئی ڈی یا اس کی آئی پی ایڈریس سے یوز کیا جائے۔ دیٹس ورچوئل کلوننگ، یعنی مس ہیزن کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی کسی اور نے کلون کی ہے۔ یہ پڑھتے ہی ارزل کے ماتھے پر گہری لکیریں ابھر آئی۔ تم جانتے ہو یہ کام کس نے کیا ہے؟ اس نے غصے کو قابو کرتے دھیمی آواز میں پوچھا، مٹھیاں دھیرے میچتے ہوئے۔ نہال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اس نے آخری بار پیپر اٹھایا اور لکھنے لگا۔ میں نے اپلوڈ کا پیٹرن اینالائز کیا ہے، ریکویسٹ اسٹرکچر، ٹائمنگ۔ یہ کام کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، اس کے لیے سسٹم کی گہری سمجھ اور کسٹم اسکرپٹ ہونا چاہیے۔ پھر میں نے پرانے لاگز چیک کیے اور مجھے ایک ٹیسٹ رن ملا کچھ دن پہلے۔ سیم اسٹرکچر، سیم ٹائمنگ، سیم پیٹرن، اور سب سے بڑی بات، ایک ہی غلطی، چھوٹی سی ڈیلے اور ایک انویزیبل پیرامیٹر، دونوں جگہ رپیٹ ہوا۔ نہال نے پین روک دیا، پھر دھیرے سے آخری لائن لکھی، اور اسی سے پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ارزل کا صبر ٹوٹنے کے قریب ہوا تھا۔ کون ہے وہ؟ نہال نے پیپر اس کی جانب بڑھایا۔ نام پڑھتے ہی ارزل کی آئس بلو آنکھوں میں غصے سے لال ہو گئی تھی، اور نہال سمجھ چکا تھا اب اس انسان کی خیر نہیں ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ آریش غصے سے دروازہ کھولتا روم کے اندر داخل ہوا، لیکن اسے باہر ہی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس نے فوراً سے واش روم چیک کیا، پھر ڈریسنگ روم، یہاں تک کہ بیڈ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اس کی ہوئی غلطی سے ڈر کر کہیں چھپ گئی ہوگی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ چچی نے مذاق کیا ہوگا، اس نے دھیرے سے سوچا، اور شاید یہ بہتر ہی تھا، ورنہ اس وقت اس کا غصہ اسے کیا کروا دیتا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نہا کر نکلا، وارڈروب سے بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا اور ڈریسنگ روم میں جا کر چینج کر لیا۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہ بیڈ پر گر گیا۔ تبھی اس کی نظر بالکنی کی جانب گئی تھی۔ وہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، آسمان کی جانب دیکھتی ہوئی۔ آریش فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا، تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس پہنچا اور اسے کندھے سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی، آریش کے ہوش واقعی اڑ گئے تھے۔ وہ بنا دوپٹے کے تھی، اسی مہرون رنگ کے بلاؤز اور لہنگے میں ملبوس۔ اس کے کمر تک آتے سیاہ ریشمی بال آبشار کی طرح اس کے کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ بنا کسی میک اپ کے چمک رہا تھا، اور ناک پر موجود نتھ کسی تارے کی طرح جھلملا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کٹاؤ دار اور گلابی تھے۔ آریش کی نگاہیں اس کے سراپے پر جم گئی۔ وہ اسے سر تپاؤں گہری اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑ کر دوسری سمت بڑھ گیا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے اندر جاگتے ہوئے ان جذبات کو دبانے کی کوشش کرنے لگا جو اسے کبھی بھی کسی لڑکی کو دیکھ کر، یہاں تک کہ نینا کو دیکھ کر بھی کبھی محسوس نہیں ہوئے تھے۔ لعنت ہے، وہ خود پر کوسا تھا، لیکن وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک نیچے کہیں جمی تھی۔ بے جان، بے حس یہ لڑکی، اس نے اندر ہی اندر سوچا، واقعی امتحان ہے میرا۔ وہ خود میں امڑتے ان جذبات سے گھبرا گیا جو اس لڑکی کو دیکھ کر ہو رہے تھے، لیکن اگلے ہی پل
नीना, उनका डैड का थप्पड़ और आज सब कुछ उसके जहन में बिजली की तरह दौड़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से उसकी जानिब मुड़ा। सुनो लड़की, तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आई हो, यहाँ तक कि मेरे रूम में भी, लेकिन याद रखना मैं कभी भी तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानूंगा। उसकी आवाज में नफरत टपक रही थी। मोहब्बत तो दूर की बात है, मैं तुम्हें तुम्हारा हक भी नहीं दूंगा। जो सपने तुमने और तुम्हारी दोस्त ने मिलकर देखे हैं, ये घटिया प्लान बनाकर, ये सिर्फ एक वक्ती खुशी है। वो एक कदम और करीब आया। मैं चाहता तो तुम्हें इस गलती की सजा बहुत बुरे तरीके से दे सकता था, लेकिन मेरी तरबियत इसकी इजाज़त नहीं देती। और हाँ, मेरे बेड पर सोने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है तुम्हें। बालकनी में सोफे पर सोया करो या ज़मीन पर, आई डोंट केयर। बस मेरी निगाहों के सामने मत आना, समझी? लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। वो वैसे ही खड़ी थी, बेजान बेहिस। आरेश का सब्र टूटने लगा। बहरी हो क्या? सुनाई नहीं देता? वो चीखा था। शादी से लेकर अब तक मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे ये सब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। वो इसे कंधे से झंझोड़ने लगा। तुम्हारे दोस्त के मुताबिक तो तुम्हें अपनी मोहब्बत यानी कि मुझे हासिल कर लिया है, फिर ये नाटक क्यों? हाँ? फिर भी कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। देखो, मैं तुमसे बड़ा एक्टर हूँ, इसने ठंडी हंसी हंस कर कहा। मेरी तवज्जो पाने के लिए ऐसी चीप ट्रिक्स मत खेलो। हाँ, एक्ट्रेस बहुत अच्छी हो तुम, लेकिन ये ड्रामा बंद करो। वो फिर रुक गया था और उसकी रिएक्शन का इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। इस बार इसका गुस्सा हद से ज्यादा गुजर गया। वो आगे बढ़ा और इसकी कमर पकड़ गए, इसे जोर से अपनी जानिब खींचा। बहुत हो गई एक्टिंग, अब तुमने अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना। अभी तुमने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पर किस कर दूंगा। बाद में मेरे सामने रोना मत। वो इसके होठों के करीब झुकने ही वाला था कि अचानक जैसे उसे होश आया। वो झटके से पीछे हटा और गुस्से में दीवार पर मुक्का दे मारा। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे नहीं, नीना से मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें छोड़कर इसी से शादी करूंगा। इसकी चीख गूंज उठी थी और फिर अचानक रुक गया। सख्त बेहरकत उसकी हेजल ब्लू आंखें उसकी काली आंखों से टकराई। जो अब तक एक लफ्ज नहीं बोली थी, अब उसने सर उठाया था और सीधा उसकी जानिब देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ इतना गहरा, इतना दर्दनाक कि सीधा जाकर आर्यश के दिल में उतर गया। चंद लम्हों तक बस आंखों में डूबा ही रह गया। होश तब आया जब उसकी अपनी आंखों से एक आंसू निकलकर गिर पड़ा था। वो चौंक गया खुद से, इस लड़की से। ये लड़की जादूगरनी है क्या? चल आरेश, इसने मन ही मन खुद सोचा। इससे पहले ये तुझे पूरा अपने शहर में जकड़ ले, निकल जा यहाँ से। और बिना इसकी जानिब देखे वो सीधा अपने बेड पर चला गया। यहाँ पर फतूर इश्क की किस्त नंबर 17 शुरू होती है। चेयर्स। हाथ में शराब की बोतल पकड़े वो तीनों अपने गिलास टकराकर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वेल डन माय बॉय, मुझे पहले ही पता था तुम इसमें जरूर कामयाब होगे, फैसल मिर्जा ने मकी के कंधे पर हाथ थपथपाते कहा था। मकी ने सर झुकाकर हाथ सीने पर रखा, जैसे उनकी दाद को कबूल कर रहा हो। कामयाब कैसे ना होता सर, आपके लिए तो जान भी कुर्बान। उसने हल्का सा सर झुकाकर जवाब दिया। फैसल मिर्जा और खुश हो गए। उन्होंने उसके गिलास में दोबारा से शराब उंडेल दी। वैसे एक ही तीर से दो निशाने लगाए तुमने, दिल खुश कर दिया। वो धीरे से मुस्कुराए, फिर आवाज में सख्ती आई। इस अर्जल को क्या लगा, दिलावर शाह की डील मुझसे लेकर वो कामयाब हो जाएगा, और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई मेरे शहजादे के हाथ आए हुए मौके हड़पने लगा। उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। मेरे होते हुए मेरा बेटा हारे, मुमकिन ही नहीं। उसके सामने बैठा राशिद मिर्जा, आरेश की हम उम्र और खुद भी एक बड़ा एक्टर, तल्खी से मुस्कुराया था। आप फिक्र मत कीजिएगा सर, अब तो इस अर्जल को मुझे अपना पीए बनाना ही पड़ेगा, इसलिए तो मैंने इस हेजन को फंसाया था। वो हल्का सा आगे झुका। वो लड़की बहुत चालाक थी, दिखने में मासूम, लेकिन दिमाग से इतनी ही शातिर। उसके रहते मैं अर्जल के करीब नहीं जा सका। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। पहले यमुना को हटाया, फिर इस हेजन को। अब रास्ते में कोई नहीं है। मकी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। अब शासिम दुरानी खुद मुझे अर्जल का पीए बनाएगा, और मैं आपको उसकी हर डील, हर प्लान की खबर देता रहूंगा। मकी ने गिलास घुमाया, फिर धीरे से बोला, फिर आप बाजी मार लेना। वो रुका और फिर हंस पड़ा। रही बात उस आरेश की, अब तक तो फैंस की निगाहों में गिर चुका होगा। अब कोई भी इसके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। मकी का जोरदार कहका पूरे कमरे में गूंज उठा था। तभी राशिद की आवाज उभरी, पर लकी है साला। इसने हंसी दबाकर कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे किस कर रहा था उस वीडियो में। मेरा तो मूड ही ऑन हो गया। उसकी आंखों में हवस चमक रही थी। वैसे वो लड़की हमारे प्लान में शामिल नहीं थी। हमने सिर्फ ये सोचा था कि इसे ड्रिंक करवा कर उसकी वीडियो बना देंगे।
تاکہ وہ لوگ جو شراب کو حرام کہہ کر گیان دیتا ہے اسے غلط ثابت کر سکیں۔ پھر وہ رکا اور حیرانگی سے بولا، لیکن وہ پری کہاں سے آ گئی؟ مکی کی آواز میں اب کباہٹ ٹپک رہی تھی۔ پتہ نہیں سر کون تھی وہ، لیکن اگر آپ کو پسند آ گئی ہو تو بتائیں، اٹھا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اس نے ہنسی دبائی تھی، بلکہ وہ ہیزن بھی کچھ کم نہیں ہے، پورا آفس اس کا دیوانہ تھا۔ بتائے کون چاہیے؟ میں دونوں سے، اگر میں کہوں دونوں؟ راشد نے اس کی بات کاٹی۔ ایک پل کی خاموشی، پھر کمرہ دوبارہ سے ان تینوں کی کہکہوں سے گونج اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے سر، مکی نے ہنسی کے ساتھ کہا، اگر کام ہو جائے تو ہم بھکاری پر بھی رحم کر لینا تاکہ ہم بھی اپنا سکون لے سکیں۔ راشد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک کمرے کی ساری لائٹس ایک ساتھ بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ فجر کا وقت تھا جب آریش کی اچانک سے آنکھ کھلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے لگا کہیں وہ مر تو نہیں گیا اور اسے لینے فرشتہ آ گیا ہو، لیکن جب اس نے دوبارہ سے غور کیا تو اس کا دل ایک عجیب سی الجھن میں گر گیا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ اس کی زبردستی بیوی تھی، جائے نماز بچھائے، سفید حجاب چادر میں لپٹی، اپنے پرنور چہرے کو آنسوؤں سے بھگوئے وہ اللہ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ آریش سمجھ نہیں پایا یہ آنسو خوشی کے تھے یا گناہوں کے۔ وہ چپ چاپ اس کو دیکھتا رہا، پھر وہ سجدے میں گری اور اس دفعہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا دل عجیب سی کسک سے بھر گیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا کیوں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اٹھی تو آریش نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ محسوس کر چکا تھا وہ اس کی جانب آ رہی ہے۔ ایک آنکھ ہلکا سا کھول کر وہ چوری چوری اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھیں بند، ہونٹوں پر ہلکی سی حرکت، جیسے کوئی دعا پڑھ رہی ہو۔ کہیں یہ مجھ پر کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر رہی؟ آریش نے دل میں سوچا، اور اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی وہ دوبارہ گہری نیند میں ہونے کا ایکٹنگ کرنے لگا۔ اچانک اس کی خوشبو اسے بہت قریب محسوس ہوئی، اتنی قریب کہ اس کی سانسیں الجھ گئی۔ آریش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا اس کے نرم ہاتھ اس کے ماتھے پر آئے اور دھیرے سے اس کے بکھرے بالوں کو ہٹانے لگے۔ اس کی سانس ایک پل کو رکی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کا ہلکا سا لمس اس کے ماتھے پر محسوس ہوا۔ آریش جیسے جم گیا تھا، وہ کچھ پلوں تک اسی احساس میں قید رہا، پھر وہ دھیرے سے پیچھے ہٹی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چینج کر کے آئی، لیمپ بند کیا اور جا کر صوفے پر سو گئی۔ کمرہ پھر سے خاموش ہو گیا، لیکن آریش کے اندر طوفان اٹھ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور بے یقینی سے اپنا ماتھے پر ہاتھ رکھا، جہاں ابھی کچھ اس کے ہونٹوں کی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھی، جہاں وہ صوفے پر پرسکون سو رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آریش کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اچھی چالیں چلتی ہو تم، زبردستی کی بیوی، اس نے دھیرے سے سوچا۔ مجھے مال کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے ہیں تمہارے پاس۔ وہ تھوڑا سا رکا، پھر آنکھوں میں ضد ابھری۔ لیکن میں بھی ڈھیٹ ہوں، اتنی آسانی سے تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ وہ ہلکا سا ہوں کرتا ہوا دوسری جانب کروٹ لیٹ گیا تھا۔ مائی گاڈ ہانیہ، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تم نے ایک مڈل کلاس چیپ لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا۔ ہانیہ اس وقت اپنی ہائی سوسائٹی فیمیل فرینڈز کے ساتھ ایک بڑے سے ریسٹورانٹ میں بریک فاسٹ کرنے کے لیے آئی تھی، اور تب اس کی فرینڈز اس کے غصے میں اور آگ لگانے لگی۔ ہم سب کے گھروں میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے تم سے ارزل اور آریش کے لیے پوچھا، لیکن تم نے ہمیشہ یہ کہہ کر منع کر دیا وہ دونوں زارا اور نینا سے انگیجڈ ہیں۔ پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ پہلے وہ ماہنور اور اب یہ سو کالڈ بہارے۔ ہانیہ نے باری باری سب کی جانب دیکھا تھا، کچھ آنکھوں میں جلن تھی اور کچھ میں کھلا طنز۔ اس کی مٹھیاں دھیرے دھیرے بھیج گئی۔ اچانک سے وہ زور سے ہنسی، اس کے کہکے نے ایک پل میں سب کی زبان بند کر دی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن زہر سے بھری۔ کوئی میرے شہزادوں کی زندگی میں زبردستی گھس جائے اور میں چپ بیٹھی رہوں؟ وہ جھک کر ٹیبل پر انگلیاں رگڑنے لگی۔ بھول گئے ہو کیسے میں نے اس ماہنور کو اپنی بیٹی کی زندگی سے نکال پھینکا تھا؟ اچانک دھاڑ، اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ سب چونک گئے تھے، اب نہ طنز تھا نہ جلن، صرف خاموشی۔ سب کی نگاہیں ہانیہ پر ٹک گئی تھی۔ وہ ماہنور تو میرے بیٹے کی زندگی میں آئی بھی نہیں تھی، پھر بھی میں نے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس نے دانتوں تلے لفظ دبا کر کہا، یہ لڑکی تو زبردستی داخل ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک ابھری تھی۔ اب اس کا حشر ایسا کروں گی کہ خود میرے بیٹے کی زندگی سے جانے کے لیے بھیک مانگے گی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ شازم آریش کو تب تک ڈیورس دینے کے لیے نہیں مانیں گے جب تک وہ لڑکی خود نہ چاہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اور اسے یہ کام کیسے کروانا ہے اس سے یہ کام کیسے کروانا ہے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کے فرینڈز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، وہ سب اس کے شیطانی دماغ سے واقف تھے۔ ہانیہ دوستی اور دشمنی دونوں کو بہت شدت سے نبھاتی تھی۔ اوکے ہانیہ ریلیکس، اس کی ایک دوست نے بات بدلنے کی کوشش کی۔
नाश्ता एंजॉय करो, अगर हमारी हेल्प चाहिए हो तो बोल देना। हारिया ने हल्का सा सर हिलाया, अपनी डायमंड स्टड वॉच पर वक्त देखा, फिर मोबाइल उठाकर कुछ टाइपिंग करने लगी। तभी एक वेटर इनके करीब से गुजरा और अगले ही पल हानिया दिल चीर देने वाली चीख पूरे रेस्टोरेंट में गूंजी थी। सब घबरा कर उसकी जानिब देखने लगे। गर्म पानी इसके हाथों पर गिर चुका था। वो दर्द से बिलबिला रही थी। यू स्टूपिड, कहाँ है वो घटिया वेटर? वो दर्द और गुस्से में चीखने लगी। लेकिन तभी इसकी दोस्त की नज़र सामने एक फोल्डेड नोट पर गई। ये क्या है? इसने नोट उठाया और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। अभी तो सिर्फ एक हाथ जला है, आइंदा किसी मासूम लड़की पर हाथ उठाने की जुर्रत की तो हाथ काट दूंगा। हर लफ्ज धीरे धीरे चबा चबा कर पढ़ा गया। हानिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैनेजर को बुलाओ, अभी के अभी। वो चीखी थी और कुछ देर में मैनेजर और सारे वेटर्स वहां पर मौजूद थे। सबसे पूछताछ हुई, लेकिन हर एक ने डर के मारे इनकार में सर हिला दिया। हानिया का गुस्सा और भड़क गया, सीधा मैनेजर के सीसीटीवी रूम में गई। लेकिन वहां जाकर वो साकित हो गई। फुटेज गायब थी और जो कैमरा हैंडल करता था वो आदमी वहां पर बेहोश पड़ा था। हानिया की सांसें तेज हो गई। ये कोई आम बात नहीं थी। उसकी फ्रेंड्स ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। ये जरूर किसी दुश्मन की हरकत है, हम जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन हानिया के जहन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, कौन था वो? उसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क उठी। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसने धीरे से कहा, फिर मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरसम, बाबा बुला रहे हैं। अरसम बाबा, आप यहाँ? खान साहिब, जो अभी ऑफिस से अंदर दाखिल हुए थे, रिसेप्शन के सामने बैठे अरसम को देखकर चौंक गए। अरसम, जो इसके रिसेप्शनिस्ट का इंतजार कर रहा था, जो इसे वहां रुकने का कहकर ना जाने कहाँ चली गई थी। आते जाते लड़कियों को खुद को घूरता पाकर चिढ़ गया था, क्योंकि ये ब्यूटी रिलेटेड कंपनी थी और यहाँ ज्यादातर लड़कियां ही मौजूद थी। अरसम ने खान साहिब को यहाँ सलाम किया और अपने आने की वजह बताई। जी खान साहिब, वो मैं मैडम से मिलने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि बिना अपॉइंटमेंट के मिल नहीं सकते। मैंने रिक्वेस्ट की तो वो बोली यहाँ वेट करे और पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी बात पर खान साहब बौखला गए। अगर उनकी नूरा मैम को पता चला कि उनके राजभोग को उनसे मिलाने के बजाय यहाँ बिठाए रखा तो उन सब की नौकरियाँ की खैर नहीं है। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है अरसम बाबा, आप आए मेरे साथ। अरसम को अपने पीछे आने का इशारा करते खान साहब आगे बढ़ गए। आओ तुम सब लोग, देखो कितना प्यारा और हैंडसम है कि नज़र नहीं हट रही। रिसेप्शनिस्ट जो अपनी लड़कियों के ग्रुप को अरसम को दिखाने लाई थी, उन सब का मुंह खुला हुआ देखकर फखर से मुस्कुराई। देखा, बताया था ना ये मेरे लिए आए हैं। यहाँ मुझसे नंबर मांग रहा था, मैं बहाने से तुम सब के पास आ गई। अब मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि ऐसे ही पीछा करता रहता है। रिसेप्शनिस्ट ने धीरी आवाज में इन सब को देखते कहा, जिनकी आंखें पटी की पटी रह गई। ये पूछता है तुमसे नंबर? वो सब लोग हैरान हो गए। हाँ, यही पूछता है, इसने आंखें झुकाकर शर्माते हुए कहा। तभी अचानक उन सब लड़कियों के कहके गूंज उठे। वो चौंकी थी और फौरन से उसकी जानिब देखा, जहां अरसम नहीं बल्कि एक उधेड़ में सिक्योरिटी गार्ड, जो उन सबको खुद को तख्ते पाकर सरगोशियां करता देखता शर्माता रिसेप्शनिस्ट को देखने लगा। हाँ यार, सच में बहुत प्यारा और डैशिंग है, लेकिन उसकी बीवी जरूर तुम पर फातिहा पड़ेगी। वो सब कहका लगाते वापिस अपनी अपनी जगह चली गई, जबकि रिसेप्शनिस्ट इस इधेड़ उम्र सिक्योरिटी गार्ड को घूरती वापस अपनी सीट पर बैठी और मुंह ही मुंह में से गालियां देने लगी। अनुरल अपने केबिन में बैठी आंखों पर ग्लासेस लगाए शीट पर एक ड्रेस का डिजाइन बनाने में मसरूफ थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। कम इन, इसने सर उठाए बिना सपाट लहजे में कहा। अंदर आने वाला दरवाजा लॉक किए बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। उस खामोशी उस खामोशी को नोट करके अनुरुल ने जैसे ही सर उठाया, एक पल के लिए वो चौंक गई। उसके हाथ से पेंसिल छूट गई। सामने ही वो ब्लैक शर्ट और जीन्स में खड़ा इसे ही देख रहा था। अनुरुल का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर कल की सारी बातें याद आने पर इसने इसे इग्नोर किया और वापस अपने काम में मगन हो गई। अरसम को यूं अपना इग्नोर होना दिल में चुभा था। वो अपना गला खंकारने लगा। अस्सलाम वालेकुम। अरसम ने इसे मुतवज्जा करना चाहा, जबकि वह हनूज इसे इग्नोर कर रही थी। मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लड़की से अचानक मैडम तक के सफर पर अनुरल चौंक गई। जरूर अपनी बहन के लिए सब कर रहा होगा। अनुरल दिल में सोचने लगी, उसे पता था वो जरूर आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा उसको अंदाजा नहीं था। आप शायद भूल रहे हैं, आपने मुझे खुद जॉब ऑफर की है। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। अरसम को अब इस पर गुस्सा आने लगा। अगर मजबूरी नहीं होती तो कभी भी इस घमंडी लड़की के पास नहीं आता। वो हनूज कुछ नहीं बोली और अपने काम में मगन थी।
بھاڑ میں جائے، وہ اندر ہی اندر بڑبڑایا اور واپس جانے کے لیے مڑا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر اچانک رکا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا، اور پھر اس نے وہ کیا جو شاید اس نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کیا ہو۔ اچانک سے انورل کی چیئر اپنی جانب گھماتا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ انورل کا دل باہر آنے کو تھا۔ وہ حیرت سے اس سرمئی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں صرف اب ایک التجا تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں جتنی خوبصورت تم ہو اتنا ہی خوبصورت تمہارا دل ہے۔ تم اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہی ہو تاکہ میری مہنور مجھے مل جائے۔ وہ اس کی آئس بلو آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبائے بول رہا تھا۔ انورل کو لگا جیسے دنیا رک گئی ہو، اسے اچانک ارد گرد کا ہوش نہیں رہا اور وہ اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ میں اپنے کل کے رویے کی وجہ سے کافی شرمندہ ہوں۔ مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایسا مت سمجھو کہ میں صرف اپنے فائدے کے لیے تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ میں پورے دل سے کہہ رہا ہوں آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دینا۔ ارسم شمشیر رانا نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی سے معافی مانگی تھی، وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر۔ انورل اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں سچائی واضح تھی کہ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ تم مجھے معاف کر دو، تم جو بھی کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم معاف نہیں کرنا چاہتی تو بھی مجھے منظور ہے۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر تمہیں میری بہن کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ کہنے لگا، اور انورل اس کی آنکھوں میں خوشبو اور آواز کے سحر میں جکڑ گئی۔ کافی دیر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ اسے جواب نہ پا کر ارسم وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ انورل نے اسے شرٹ کے کالر سے کھینچ کر واپس اپنے قریب کیا۔ سرمئی آنکھیں پھر سے آئس بلو آنکھوں سے ٹکرائی۔ میں تمہیں معاف کر دوں گی اگر تم اس پورے دن میرا ہر حکم مانو۔ اگر تم اس پورے دن میرا ہر حکم مانو۔ ارسم کی نظریں جو انورل کے کٹاؤ دار سرخ لبوں کے نیچے دل پر جم گئی تھی جو قیامت ڈھا رہا تھا، اچانک انورل کی آواز پر چونک کر پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم آج جو بھی کہو گی میں ماننے کو تیار ہوں، وعدہ۔ ارسم اس کے ہاتھوں کو پھر سے اپنے ہاتھوں میں دباتا بولا تھا، تم نے مجھے کل زخم دیا۔ اچانک آئس بلو آنکھوں میں نمی آئی اور پھر ارسم کا دل ڈوب گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی نازک گردن تک لے کر گئی جہاں ابھی بھی سرخ نشان اور چھوٹا سا زخم تھا، کیونکہ کل اس نے بہت ہی بے دردی سے لاکٹ کھینچا تھا۔ ارسم کو خود پر پھر سے غصہ آیا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ جب انورل نے اس کے ہاتھ اپنی نازک گردن پر رکھے تو ارسم کے اندر کرنٹ دوڑا۔ تم نے زخم دیا، تم ہی مرہم لگاؤ۔ انورل کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ککا کی کیا مطلب؟ اس کی آواز خود ہکلانے لگی اور دل کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ انورل اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے بیگ سے آلمنٹ نکالنے لگی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لگاؤ اسے، یہ آج کا پہلا حکم ہے۔ اس کی بات پر ارسم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر یقین کر لوں گا؟ ارزل، شازم دورانی اپنے بڑے سپوت کو دانت پیستے ہوئے بولے تھے۔ ڈیڈ، آئی سویئر میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر میں ہوتا تو میں انہیں ایسے تو نہ مارتا بلکہ سیدھا اوپر پہنچا دیتا۔ وہ ڈھیٹ بنا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ تم بزنس مین ہو یا گنڈے ہو؟ زمین کے خدا بنے ہو کیا؟ کچھ دن پہلے اس زبر نام کے گنڈے کو ادموا کر کے آئے تھے اور آج یہ کیا کیا؟ ایسے لیے جاتے ہیں بدلے؟ انہوں نے غصے سے اس بار اسے جھاڑا تھا۔ ڈیڈ، میں مانتا ہوں کہ میں نے ہی زبر کا وہ حال کیا، اور آج آپ خود غور کریں، یہ میرے مارنے کا سٹائل نہیں ہے۔ اگر میں ان تینوں کو مارتا تو ان کی حالت بھی زبر جیسی کرتا۔ ارزل نے اپنا بے قصوری کا گواہ پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شازم دورانی کچھ بولتے، ایس پی ان تک پہنچے۔ نصرت دورانی، سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ ہے۔ کسی نے بڑی مہارت سے یہ کام کیا ہے۔ پہلے ان تینوں کو اتنی بے رحمی سے مارا اور پھر ان کی ننگی تصاویر پورے انٹرنیٹ پر وائرل کر دی۔ اور مکی، راشد اور فیصل تینوں اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ جب تک ان تینوں کو ہوش نہیں آتا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ ایس پی شازم دورانی سے کہتے ارزل کے پاس آیا۔ ارزل، اگر یہ تم نے کیا ہے تو بتا دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ان کی بات پر وہ بھڑک گیا۔ کیا آپ سب کو میں گنڈا لگتا ہوں؟ فور یور انفارمیشن، میں کوئی بھی کام ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، جیسے اس زبر کا کیا تھا۔ مجھے خود کو چھپانے کی یا سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مجھے خود غصہ آ رہا ہے کہ کوئی میرے شکار کو مجھ سے پہلے سزا دے چکا ہے۔ وہ مٹھیاں بھیجتے بولا تھا۔ ہم نے سائبر سیکیورٹی ٹیم سے بھی کچھ امید نہیں ہے۔ وہ واقعی بہت شاطر ہے۔ اس نے خود راشد کے فون سے سوشل میڈیا پر فوٹوز اور ویڈیوز وائرل کروا دیا ہے۔ اس لیے جب تک انہیں ہوش نہیں آتا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ایس پی نے کہا تھا۔
وہ جو بھی کیا بہت اچھا کیا، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اس سے بھی بدترین پیش آنا چاہیے۔ میں اس لیے بھی انہیں پکڑنے کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو میرے شکار کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ گیا۔ ارسل اپنی آئس بلو آنکھوں سے غیر حاضری بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا تھا، جبکہ دور کھڑا کوئی شخص اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ یہاں پر کس نمبر 17 ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا کپل اچھا لگتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔